اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کمپنی کے ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں۔ پہلا اس کا ایڈوانٹیج ہے لمیٹڈ لائبلٹی، یعنی آپ بزنس کے اندر ایز این اونر جتنا آپ نے کیپٹل کنٹریبیوٹ کیا ہے، جتنے آپ کے شیئرز ہیں، وہی آپ کی لائبلٹی ہے۔ اس سے بیانڈ، اس سے باہر آپ کی پرسنل پراپرٹی استعمال نہیں ہو سکتی ہے، اور کمپنی بھی صرف اتنا ہی ادا کرنے کی پابند ہے ایز اے لیگل پرسن جتنا کہ اس کا پیڈ اپ کیپٹل ہے، کیونکہ کمپنی کی خوبی یہ ہے، ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس میں لائبلٹی لمیٹڈ ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی سیپریٹ لیگل اینٹی ہے، جھگڑا نہیں ہوتا، کمپنی اپنے نام پر آن کرتی ہے، اپنے نام پر خریدتی ہے، اپنے نام پر بیچتی ہے، اپنے نام پر مقدمہ چلاتی ہے، اپنے نام پر اس پہ مقدمہ کیا جا سکتا ہے، تو یہ ایک بڑا ایڈوانٹیج اس کے اندر حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، پھر پرپیچول سکسیشن ہے، جس کو میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ اگر شیئر ہولڈرز چلے بھی جائیں، بدل بھی جائیں، تو کمپنی اپنی جگہ پہ کھڑی رہتی ہے۔ پھر آسانی یہ ہوتی ہے کہ کمپنی کے اندر آپ بہت ایزیلی شیئرز کو یا ڈیبینچرز کو آفر کر کے اپنا کیپٹل یا فائنینسز ارینج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے قرض لینا ہے تو آپ ڈیبینچر آفر کرتے ہیں پبلک کو، اس کے اوپر آپ ایک فکسڈ مارک اپ دیتے ہیں۔ اگر آپ نے کیپٹل ریز کرنا ہے تو آپ شیئرز آفر کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے علاوہ یہ ہے کہ کمپنی کی کریڈیبلٹی بہت بہتر ہوتی ہے، ایک کارپوریٹ کور ہونے کی وجہ سے، اچھی ڈاکومنٹیشن اور مینڈیٹری رجسٹریشن کی وجہ سے جو کسٹمرز ہیں، سپلائرز ہیں، جو بینکرز ہیں، وہ اچھی نظر سے کمپنی کو دیکھتے ہیں۔ پھر اس میں آنرشپ ٹرانسفریبل ہوتی ہے، آسانی سے آپ اپنی آنرشپ جو ہے کمپنی کے وجود کو متاثر کیے بغیر، اس کی ایگزسٹنس کو ہرٹ کیے بغیر چینج کر سکتے ہیں، آنرشپ کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ پھر کمپنی کے چونکہ پول آف ریسورسز بڑا ہوتا ہے، اس لیے اس میں پروفیشنل مینجمنٹ کو ہائر کرنا آسان ہوتا ہے۔ ٹیکس جو ہے اس حوالے سے آپ کو کوئی انسینٹیوز مل سکتے ہیں، اور آپ بہتر طریقے سے، دو کہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے وہ آگے ہم دیکھیں گے ڈبل ٹیکسیشن کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ انسینٹیوز بھی ہوتے ہیں جو کارپوریٹس کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب آئیے اس کے ڈس ایڈوانٹیجز پہ تھوڑی گفتگو کر لیتے ہیں کہ کمپنی بنانے کے صرف فائدے ہی نہیں ہیں، اس کے نقصان بھی ہوتے ہیں۔ پہلا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، یا اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس میں جو فارمیشن کا پروسیس ہے وہ بہت کمپلیکس اور مہنگا ہوتا ہے۔ آپ کو کافی زیادہ ڈاکومنٹیشن کرنی پڑتی ہے، کافی زیادہ فیس دینی پڑتی ہیں، تو ذرا کمپلیکسٹی ہے اس کے اندر، آسانی سے نہیں ہے، ایز نہیں ہے فارمیشن کے اندر۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ کی جو سیٹ اپ اور مینٹیننس کاسٹ ہے کمپنی میں، اس کے لیگل پروسیجرز اور باقی چیزوں کی کاسٹ کافی زیادہ ہوتی ہے۔ آگے آپ جا کے دیکھیں گے اس کے نمبر آف ڈاکومنٹس، آفیسز، میٹنگز، تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ چیزیں پارٹنرشپ یا سول پروپرائٹرشپ میں نہیں تھیں، اس لیے یہاں ہوں گی، تو اس کی ایک کاسٹ بھی ہوتی ہے۔ پھر کمپنی سے کمپلائنس ریکوائرمنٹس، یعنی کمپلائنس کا مطلب ہوتا ہے کہ گورنمنٹ آپ کو کوئی رولز دیتی ہے، ریگولیشنز دیتی ہے، اور آپ سے کہتی ہے کہ آپ نے ان کو فالو کرنا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے، یہ کمپلائنس ہے۔ تو اس میں کافی ساری کمپلائنس ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو کمپنیز کو پوری کرنی پڑتی ہیں۔ اچھا، پھر اس میں چونکہ پبلک کمپنی میں خاص طور پہ آپ کو اپنی بکس آف اکاؤنٹس پبلک کرنی پڑتی ہیں، پبلک کے سامنے شائع کرنی پڑتی ہیں، اس لیے آپ کی جو پرائیویسی ہے وہ اس طرح سے باقی نہیں رہتی ہے۔ اچھا، پھر اس میں ڈیسیژن میکنگ سلو ہوتا ہے، کیونکہ باڈیز ہیں، زیادہ لوگ انوالو ہیں، پروسیجرز ہیں، تو اس لیے ایک ایشو اس کے اندر ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیسیژن میکنگ ذرا سلو ہوتی ہے۔ پھر ڈبل ٹیکسیشن ہے، کچھ ایریاز میں آپ کمپنی بھی ٹیکس دیتی ہے ایز این اینٹی، اور پھر انڈیویجولز جو اپنا شیئر وصول کرتے ہیں پروفٹ کے اندر، ان کو الگ سے ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ اچھا، پھر اگر آپ کمپلائنس نہیں کرتے ہیں، گورنمنٹ کی ریگولیشنز کو فالو نہیں کرتے ہیں، تو آپ کو اچھی خاصی پینلٹیز جو ہیں وہ ادا کرنی پڑتی ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو کمپنی کا ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج کلیئر ہوا۔ شکریہ۔